الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقائے دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، پچھلا جمعۃ المبارک کے اندر
ماہ سفر کی حقیقت اور اسلام میں توہم کی نفی کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیارہ ولا حام ولا سفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یہ میں نے تفصیلاً بیان کیا تھا پچھلے جمعے۔ دوسرا ولا طیارہ، بدشگونی لینا، اس کا بھی ذکر میں نے کیا تھا۔ اور تیسرا ولا حام، تیسری چیز ولا حام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، جو یہ کرتے ہیں بدشگونی لیتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جاننے والے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی پرندہ اڑتا یا بیٹھتا یا کوئی آواز نکالتا تو اس سے یہ بدشگونی لیتے، یا کبھی الو کسی کے مکان پر بیٹھ جاتا تو کہتے مہمان آنے والا ہے، کچھ کہتے کہ فوتگی ہونے والی ہے۔ اگر کسی پرندے کی آواز سنتے تو کہتے آج ان کے گھر میں فوتگی ہے یا خوشی کا موقع ہے۔ یعنی ایسے کی بدشگونی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسلام نے اس کو منع فرمایا، کیونکہ پرندہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ کسی چیز میں اللہ رب العزت نے نحوست نہیں پیدا کی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ کسی نے اس دنیا میں آنا ہے یا جانا ہے، اس کا وقت مقرر ہے، وہ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت مقرر آ جاتا ہے نہ اس سے آگے ہونا ہے نہ پیچھے، یعنی جو وقت مقرر ہے نہ اس سے تاخیر ہونی ہے نہ جلدی ہونی ہے، بلکہ اسی وقت موت آ جانی ہے۔ یعنی جاہلیت میں لوگ بعض پرندوں کو موت اور مردہ کی کہتے ہیں کہ یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے پرواز کر رہا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ روح ہے اس فلانے مردے کی، حالانکہ یہ باطل نظریہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے، اور نہ ہی کسی چیز میں اللہ رب العزت نے نحوست رکھی ہے۔ پکھے چلاؤ، دروازہ کھول، کیونکہ قرآن کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہمیں وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نہ ہی پرندوں میں نحوست ہے۔ آئیے میں اس بات کو ایسے سمجھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پا جاتے ہیں، ان کی عمر تقریباً 2 سال کے قریب تھی، کم تھی۔ ان کے وفات کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں
آپ کے بیٹے نے وفات پائی۔ جس دن بیٹے کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے نا مشہور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس لیے سورج کو گرہن لگا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج تے چاند جڑے نے اے اللہ تبارک و تعالی دیاں دو نشانیاں نے، انہاں دا کسے دی موت دے نال زندگی دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہی فرمایا کہ جدوں سورج یا چاند نو گرہن ویکھو تے نماز ادا کرو۔ پتہ چلیا کسے پرندے دے بولن دے نال یا او دے بیٹھن دے نال یا او دی آواز دے نال کسے دی موت دا کوئی تعلق یا سورج نو گرہن لگن دے نال کسے دی موت دا تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن آندا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر کسی چیز دا علم ہے تو اللہ رب العزت نو ہے۔ اسی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہاما، ادھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر دی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر دے مہینے نو کچھ لوگ منحوس سمجھتے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفی فرمائی ہے۔ کوئی قرآن آندا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جنی کہ مقدر چ لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تے بھروسہ کرنا چاہیے اور او دے تے توکل کرنا چاہیے۔ یعنی سفر دا مہینہ اے سفر دا مہینہ چل رہا ہے، سفر دے مہینے جو بلکہ عام حالات وچ لوگ جو ہے نا اگر کالی بلی گھروں ارادہ کر کے نکلے نا بندہ کہ میں فلانا کام کرن لگا تو او کرن واسطے نکلدا باہر نکلدا ہے تے کالی بلی دا رستہ کٹ جاندی ہے تو اپنا کام چھڑ کے گھر واپس آ جاندا ہے۔ اسی طرح ہی اگر کسی رشتہ دار نو ویکھ لیندا ہے یا کسی منگن والے نو صبح صبح ویکھ لیندا ہے تو او تو بدشگونی لیندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفرا، ان چاراں دی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دے کول یہ سارا کچھ، غیب دیاں کنجیاں کدے کول نے؟ اللہ رب العزت دے کول نے۔ اسی طرح ہی کچھ لوگ نا ستاریاں دے ذریعے فال نکالتے ہیں، بدشگونی لیندے نے، یعنی بدگمانی، مثلا کہندے نے فلاں کا ستارہ بڑا گردش میں ہے، اگر یہ کام کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، اس کو خسارہ ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا۔ حالانکہ کسی کی قسمت یا اس کے مستقبل کے بارے میں ستاروں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچ چار کام ایسے نے لوگ انہوں چھڈن واسطے تیار نہیں ہون گے۔ پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حسب نسب یعنی خاندان تے فخر کرنگے، قبیلے تے فخر کرنگے، میرا قبیلہ بڑا اونچا، میری ذات بڑی اونچی ہے۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسباں دے وچ عیب جوئی کرنگے، میرا نسب خوبصورت ہے تیرا نہیں خوبصورت ہے، انہوں تانا زنی کرنگے دو۔ تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاریاں دے ذریعے بارش نو طلب کرنگے، کہنگے فلانے ستارے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے۔ چوتھا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میت دے اتے نوحہ کرنگے و ویلا کرنگے۔ میت پر نوحہ کریں گے، آنسوؤں کا نکل جانا یہ کوئی واویلا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، رونا کوئی عیب نہیں ہے۔ واویلا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں کے ذریعے فعال نکالتے ہیں، بارش کا طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حدیبیہ دے مقام تے صحابہ نو عرض کیتا اے صحابہ حل تدرون ماذا قال ربکم، کیا جانتے جے تواڈے رب نے اج کی کیا؟ صحابہ کہندے نے اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندے نے، اللہ دا رسول جاندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا فکذلک کافر بی ومؤمن بالکواکب۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابہ تاڑے رب نے کی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیتا ہے اللہ دا رسول ہی بہتر جان دینے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہندے نے میرے بندیاں وچوں کچھ بندے ایسے نے انہاں صبح کیتی ہے اس حال دے وچ تے میرے تے ایمان رکھن والے سن، تے کچھ لوگ نے انہاں صبح کیتی ہے او ایمان کوئی نہیں سی، کافر سن، کافر ہو گئے نے، یعنی کفر کیتا ہے میرے نال انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہاں نے آکھیا ہے کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال بارش ہوئی ہے انہاں میرے تے ایمان لے آندا ہے، تے جنہاں کہا ہے ستارے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے انہاں میرے نال کفر کیتا ہے۔ یعنی کی کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے آج کل موسمیات والے دس دے نے، عقیدہ ہے ہونا چاہیے کہ بارش نو برسان والا کون ہے؟ اللہ تو بغیر کوئی برسا سکتا نہیں۔ اس کر قرآن آندا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول نے غیب دے خزانے۔ کچھ لوگ نا نجومی کہن جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کر دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سخر له۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا جس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے۔ بدشگونی دی تعریف میں دس دیتی ہے پچھلے جمعے میں۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا جو جادو کرتا ہے یا جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ
بشیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا نجومی کہاں دے کول جاندا ہے، جیڑا غیب دی خبر دیندا ہے، استغفر اللہ، کہ غیب دی خبر جیڑی ہے او اللہ تبارک و تعالی ہی جاندے نے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص او دے کول جاندا ہے، او دے کول جاندا ہے، جا کے پوچھدا ہے او دے کولوں، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دی 40 راتاں او دی عبادت قبول نہیں ہوندی۔ جیڑا کسی نجومی دے کول کاہن دے کول جاندا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دی 40 راتاں عبادت قبول نہیں ہوندی۔ اسی طرح ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقتن بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھے ہی بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نجومی کاہن دے کول جاندا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں سچا مندا ہے، اودی تصدیق کر دیندا ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جیڑی شریعت نازل ہوئی او دا کفر کیتا، او دا انکار کیتا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ پھر جنہیں یہ کام کیتا ہے کیا وہ مومن ہے؟ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کچھ لوگ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے صحابہ، کہندے نے اللہ دے پیغمبر کاہنا دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسو بشیء، انہاں دی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ چیزاں انہاں دیاں سچ ثابت ہو جاندیاں نے۔ یعنی صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر کاہنا دے متعلق کی خیال ہے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسو بشیء، انہاں دی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا کوئی چیزاں انہاں دیاں صحیح بھی ہوندیاں نے، یعنی ایک ادھی چیز وہ دس دیندے نے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات سے کوئی جن آسمان کی طرف جاتا ہے، کوئی چیز چوری کر لیتا ہے، ایک چیز چوری کر لیتا ہے، وہ آ کے کاہن کے کان میں بتاتا ہے تو کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے آگے پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، جنہ بھی غیب ہے آسمان و زمین دے وچ اللہ ہی جانتے نے۔ ہاں جنہ کہ اگے اللہ رب العزت کسی نو علم دے دین۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے پچھلیاں امتاں نو پیش کیتا گیا، میرے تے پچھلی امتاں نو پیش کیتا گیا، کچھ دے نال 10 بندے نے، کچھ دے نال 1 بندہ ہے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں حکم ہویا ہے کہ تسی فلانی سیڈ ول ویکھو، افق ول ویکھو۔ میں نظراں اٹھائیاں نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا اے او بندے نے جڑے 70,000 او بندے نے جڑے بغیر حساب و کتاب جنت چ جان گے۔ تے صحابہ جڑے نا جدوں اینی گل سنی نا تے صحابہ ایک دوسرے دے نال گلاں باتاں کرن لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے تے صحابہ نا ایک دوسرے دے نال بحث مباحثہ کہ اے جڑے شروع تو اسلام والے نے وہ زیادہ انہاں واسطے یعنی کہ 70,000 انہاں وچوں نے، کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر تشریف لے آئے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کی گل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے دسیا کہ اسی ایس کر کے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں کہ
اے فضیلت والا ہے، وہ کہندا وہ فضیلت والا ہے، 70,000 انہاں وچوں ہیں۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، نہ دم کر دینے تے نہ کروان دینے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیندے تے وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب تے بھروسہ کر دینے، توکل کر دینے تے اللہ رب العزت تے کر دینے۔ صحابہ دے وچ بحث مباحثہ ہویا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ دم کردے نے نہ کرواندے نے تے نہ وہ بدشگونی لیندے نے، بلکہ وہ کی کردے نے اللہ رب العزت تے توکل کردے نے۔ اینی گل سنیے تے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، اے اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی دعا کر دیو میں بھی انہاں وچوں ہو جاواں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو بغیر نہیں بول دے، قرآن آندا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ دی اجازت تو بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ تو انہاں وچوں ہی ہے۔ اس دوران ہی ایک اور صحابی اٹھیا کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی دعا کر دیو۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ جیڑا وہ سبقت لے گیا۔ بعض بندے نا ٹوچ ہوندے نے کہ پہلی میری واری ہے، میں پہلا کم میں کرا تے میرے وال ویکھ کے لوکی کرن۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نو کہا کہ سبقت عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم دی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگ جنہیں 70,000 نے جنہیں بغیر حساب تو جنت سے جان گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دم نہیں کرواندے ایک، دوسرا یعنی دم کروانا جائز ہے، دم کروانا جائز ہے، بندہ دم کروا سکتا ہے شریعت کے مطابق، یعنی قرآن و حدیث تو جڑا ملتا ہے وہ دم کروا سکتا ہے بندہ ایک، ہاں نہیں کرواندہ تو بغیر حساب و کتاب جنت سے جائے گا انشاءاللہ، پہلا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسترقون، شگون نہیں لیندا، بد شگون نہیں لیندا۔ اگر انہیں کام دا ارادہ کر لیا تو کوئی چیز انہوں روک دی نہیں کہ کالی بلی ویکھی یا مہمان آ گیا یا کوئی چیز ویکھ دے یا پرندہ ویکھ لیندا تو کام نو چھڑ دیندا، وہ شگون نہیں لیندا۔ دو، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یکتبون، اپنے جسم کو آگ سے داغتا نہیں ہے، یعنی ہوندا نا کہ سٹ لگ جاندی ہے بندے تے یا تیل دے وچ ڈبو دیندا ہے یا گرم سیخ لے کے وہ تو لگائی جاندی ہے کہ داغ لگوانا ٹھیک ہے، لگوا سکتا ہے ضرورت کے مطابق، پر جہاں نہیں کرتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واسطے 70,000 بندے نے جہے بغیر حساب و کتاب جنت جان گے۔ تے چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، او اپنے رب تے توکل تے بھروسہ کر دینے، اپنے رب تے توکل تے بھروسہ کر دینے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ دے توکل تے بھروسہ کر لین تے میں اس طرح انہاں نو رزق دیاں جیسا پرندے صبح خالی پوٹ نکلتے نے گھراں چوں تے جدوں واپس آندے نے تے پوٹاں بھریاں ہوندیاں نے. یعنی اگر بندے جڑے نے اللہ تے توکل تے بھروسہ کر لین تے اللہ تبارک و تعالیٰ کہندے نے میں انہاں نو اتھوں رزق دیاں جیسے میں پرندیاں نو دینا. یعنی لا ادوا ولا طیرا ولا حام ولا سفرا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح ستاروں سے بس شگون لینا یہ بھی غلط ہے. کاہن نجومی کے پاس جانا، ان سے اپنے افعال معلوم کرانا، یہ ایمان کا سودا ہے. ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قل لا یعلم غیب السماوات والارض. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب بارش زیادہ ہو جاتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ ہوتی پھر بھی دعا فرماتے، اور جب بارش زیادہ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والجبال والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر، کہ یا اللہ ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، یہ ادھر لے جا جدھر ضرورت ہے. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے. نماز کے بعد بھی کریں گے. میں نے 2 جمعوں سے میں اعلان کر رہا ہوں، شاید میرے سمجھانے میں کوئی فالٹ ہے یا آپ. ہمارا یو پی ایس اور انویٹر سڑ گیا تھا، جل گیا تھا، اور نیا لگوایا مسجد کے لیے، تو اس کے پیسے دینے ہیں ہم نے 1,10,000 روپیہ دینا ہے. اگر کسی کے پاس یعنی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، تو یہ بہترین صدقہ جاری ہے. جب تک بچے پڑھتے رہیں گے، بچیاں پڑھتی رہیں گی، ان کے لیے صدقہ جاری ہے. کیونکہ اگر یہ نہ چلائیں تو بل بہت زیادہ آتا ہے، 30 35 40 45 ہزار روپیہ. تو اس کے لگانے سے ہمیں سہولت ملی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ساتھی جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھروں میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.